سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم آج یوم پاکستان اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انتھک محنت جاری رکھی جائے گی۔ صدر اور وزیر اعظم نے اپنے پیغامات میں قومی ہیروز، شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، جنہوں نے پاکستان کے قیام اور استحکام کے لیے قربانیاں دیں۔ وزیر اعظم نے تمام سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین فیول کے استعمال پر فوری طور پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوامی خدمت کے اہداف حاصل کرنے پر پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت میں وزیر اعظم مودی کی نااہلی اور ناکام پالیسیوں نے عوام کو گیس کے شدید بحران میں دھکیل دیا ہے۔ اور ایران کے شہر تبریز میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 6 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک بھر میں آج یوم پاکستان قومی اتحاد اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ قوم آج اپنے اس عزم کی تجدید کر رہی ہے کہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے مزید انتھک محنت، اتحاد اور قربانی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومتوں میں دن کا آغاز 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ یہ سلامی قومی وقار، خود مختاری اور پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی علامت ہے۔ نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور قومی یکجہتی کے ساتھ ساتھ شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اہم سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا گیا ہے، جو قومی وقار اور ہم آہنگی کی عکاسی کرتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنے پیغامات میں ملک کے قیام اور استحکام کے لیے قربانیاں دینے والے قومی ہیروز اور شہداء، غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ آزادی کی نعمت کی بدولت قائم پاکستان ہمارے آباء و اجداد کی دانشمندی، عزم، استقامت اور قربانیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم اپنی شاندار روایات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ آزادی کے بعد ابتدائی مشکلات کے باوجود پاکستان نے پختہ عزم اور باہمی تعاون کے ذریعے نمایاں ترقی کی، جس میں مضبوط اداروں کا قیام، دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ اور دہشت گردی کا مقابلہ شامل ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی خطرات کے خلاف پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا، کسی بھی گروہ کو ملک کے خلاف کارروائی کے لیے غیر ملکی سرزمین استعمال نہیں کرنے دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ حکومت نے متعدد چیلنجز کے باوجود پاکستان کی معیشت کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام جموں و کشمیر تنازع کے منصفانہ حل میں مضمر ہے اور پاکستان مقبوضہ جموں و کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے یوم پاکستان کے اہم موقع پر پاکستانیوں کو دلی مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اپنے اسلاف کی غیر متزلزل اور دلیرانہ کوششوں، ویژن اور عزم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک آزاد پاکستان وجود میں آیا۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک پاکستان کی قیادت کرتے ہوئے لاتعداد چیلنجز کا مقابلہ شاندار عزم اور حوصلے کے ساتھ کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے یوم پاکستان کے موقع پر نوڈیرو ہاؤس لاڑکانہ میں قومی پرچم لہرایا۔ سندھ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی صدر فریال تالپور اور منتخب نمائندے بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی لاہور میں ایک تقریب میں پرچم کشائی کی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح آزاد جموں کشمیر میں بھی آج یوم پاکستان قومی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ ملک کی سالمیت اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی جلد آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔
آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے مظفر آباد میں قومی پرچم لہرایا. پولیس کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. اس موقع پر پاکستان آزاد جموں کشمیر کے قومی ترانے بھی بجائے گئے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تمام سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین فیول کے استعمال پر فوری طور پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے. یہ فیصلہ ہائی آکٹین فیول پر پیٹرولیم لیوی میں حالیہ اضافے کے بعد کیا گیا ہے. ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ سرکاری خرچ پر ہائی آکٹین فیول کے استعمال پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں. تاہم اگر کوئی بھی محکمہ اس کے استعمال کو ناگزیر سمجھتا ہے تو صارف کو اس کی لاگت ذاتی طور پر برداشت کرنا ہوگی. انہوں نے تمام وفاقی وزراء، محکموں اور ماتحت اداروں کو ہدایت کی کہ وہ اس پر فوری عمل درآمد یقینی بنائیں. شہباز شریف نے کہا کہ کفایت جاری کے اقدامات پر عمل پیرا ہونا اور غیر ضروری اخراجات میں کمی قومی ترجیح ہے. انہوں نے متعلقہ حکام کو نگرانی کا مؤثر نظام قائم کرنے کی بھی ہدایت کی اور خبردار کیا کہ کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی. پنجاب میں پہلی بار رمضان المبارک کے دوران پھلوں، سبزیوں اور دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ریکارڈ کم ترین سطح پر رہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آج ایک بیان میں عوامی خدمت کے اہداف حاصل کرنے پر پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کی ٹیم کو مبارکباد دی. سہولت بازار اقدام سے عوام کو ایک ماہ میں 1 ارب 10 کروڑ روپے سے زیادہ کی بچت ہوئی، جبکہ ڈی سی اور مارکیٹ کی قیمتوں کے مقابلے آٹے کی کم قیمتوں اور رعایتی نرخوں کے ذریعے اضافی بچت کی گئی. وزیر اعلیٰ نے اس سال کے رمضان آپریشن کو عوامی خدمت کا ایک کامیاب مثال قرار دیتے ہوئے عوام کو سستی اور معیاری اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت رہنماؤں اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے بھی یوم پاکستان پر پاکستانی عوام اور حکومت کو دلی مبارکباد دی ہے. ایک مشترکہ بیان میں حریت رہنماؤں فیاض حسین جعفری اور سید سبت شبیر قمی نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے دعا کی. انہوں نے جموں کشمیر اور پاکستان کے درمیان مضبوط اور اٹوٹ بندھن کا ذکر کیا جس کی جڑیں اسلام میں ہیں. انہوں نے جموں کشمیر کے ایک بڑے حصے پر بھارتی قبضے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ تقسیم کے اصولوں کے منافی ہے، جبکہ کشمیری پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دے رہے ہیں. بھارت میں وزیر اعظم مودی کی نااہلی اور ناکام پالیسیوں نے عوام کو گیس کی شدید بحران میں دھکیل دیا ہے. مودی سرکار کی دوغلی پالیسیوں نے بھارتی عوام کے لیے توانائی کے بحران کو مزید سنگین بنا دیا ہے. مشہور برطانوی جریدے دی اکانومسٹ بھارتی عوام پر نااہل مودی کی ناکام پالیسیوں کے منفی اثرات کو دنیا کے سامنے لایا ہے. جریدے کے مطابق بھارت میں گیس کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور اس بحران کی وجہ سے اس وقت پورے بھارت میں ریسٹورانٹ بند ہیں. کھاد کے کارخانے اور گیس پر انحصار کرنے والے دیگر کاروبار پہلے ہی اپنی سرگرمیاں بند کر چکے ہیں. کئی شہروں میں بھارتی شہری گیس سلنڈر بھروانے کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہیں. ایران کے شہر تبریز میں گھروں اور پارکوں میں امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں 6 افراد شہید ہو گئے ہیں. ایران کے مشرقی صوبے آذربائیجان کے کرائسس مینجمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل ماجد فرشی نے خبر رساں ایجنسی فارس کو بتایا کہ مرز داران کے علاقے میں رہائشی عمارت پر حملے میں 4 افراد شہید اور 6 زخمی ہوئے، جبکہ 2 افراد ربی راشتی کے ایک پارک میں شہید ہوئے. ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر یوم پاکستان کے حوالے سے ایک خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا. موضوع ہے موجودہ چیلنجز اور حب الوطنی کے تقاضے. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کی توقع ہے. تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 32، پشاور 28، کوئٹہ 21، گلگت 22، مریض 17، مظفر آباد 25، جبکہ سری نگر 15، جموں 25 اور لیہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. قوم آج یوم پاکستان اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انتھک محنت جاری رکھی جائے گی. صدر اور وزیر اعظم نے اپنے پیغامات میں قومی ہیروز، شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جنہوں نے پاکستان کے قیام اور استحکام کے لیے قربانیاں دیں. وزیر اعظم نے تمام سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین فیول کے استعمال پر فوری طور پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے.
وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوامی خدمت کے اہداف حاصل کرنے پر پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ اور بھارت میں وزیر اعظم مودی کی نااہلی اور ناکام پالیسیوں نے عوام کو گیس کے شدید بحران میں دھکیل دیا ہے۔ ایران کے شہر تبریز میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 6 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔